اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خانقاہ عالیہ عارفیہ کی جانب سے حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید ادام اللہ ظلہ علینا کی سرپرستی میں پیغمبر امن و امان مصلح انسانیت چارہ ساز درد منداں پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنم تیتھی کے اس سعادت بھری مجلس اور تقریب میں ہماری دعوتوں پہ آپ تشریف لائیں۔ میں آپ سبھی لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آپ کو پوری انسانیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے، آپ کے لیے اس کی مبارکبادی دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیونکہ پروفٹ جناب محمد رسول اللہ کسی خاص قوم، خطہ، علاقہ، ایریا، جگہ، ذات، برادری کے لیے اللہ کا نبی بن کر کے نہیں آئے تھے۔ قیامت تک، رہتی دنیا تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ کا نبی بن کے تشریف لائے تھے۔ جس طرح اللہ سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ کسی نئے موضوع کو اس وقت شروع کرنے کا مناسب وقت نہیں ہے۔ جو بڑی اچھی گفتگو ابھی ہم نے اور آپ نے سماعت کی حضرت مولانا عارف اقبال صاحب کی، میں انہی کی گفتگو پہ ایک حاشیہ لگا کر کے اس مجلس میں اپنی حاضری درج کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ امن و شانتی کا پیغام انسانیت کے نام۔ امن اور شانتی، اطمینان اور سکون، چین اور قرار، یہ وہ چیز ہے جس کی تلاش ہر انسان کو رہتی ہے اور ہر انسان امن و سکون کا متلاشی رہتا ہے۔ امن کیسے قائم ہو، شانتی کی فضا کیسے ہموار ہو،
ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ انسان کی زندگی میں کیسے آئے؟ نفرت و عداوت، جبر و تشدد، غضب و استحصال، بدامنی اور بے چینی، ان ساری چیزوں کا خاتمہ کیسے سماج سے ہو، کیسے معاشرے سے ہو، سوسائٹی سے کیسے یہ چیزیں ختم ہو؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم امن و سکون کا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم شانتی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو سماج میں جس کا جو حق ہے اسے وہ حق دیا جائے۔ سوسائٹی کو اگر امن و شانتی کا گہوارہ بنانا ہے، سماج کو اگر بے چینی سے نجات دینا ہے، تو جب تک ہم لوگ ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے، سماج میں امن و شانتی کا قیام کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جس کا جو حق ہے ہمیں اسے وہ حق دینا ہی ہوگا، تب جا کر کے سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں امن و شانتی کا قیام ہوگا، شانتی کی فضا ہموار ہوگی، اور سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر کے زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ جس کا جو حق ہے اگر اسے وہ حق نہ دیا جائے، تو امن و سکون کی فضا قائم نہیں ہو سکتی۔ آپ اس قضیے کو پھیلا کے دیکھیں تو بھی وہی نتیجہ آئے گا، سمیٹ کے دیکھیں تو بھی وہی نتیجہ آئے گا۔ پوری دنیا ایک گاؤں ہے، پوری دنیا ایک گھر ہے، پوری دنیا ایک وجود ہے۔ ہم اپنے گھر کی چہار دیواری میں یہ سروے کر کے نتیجہ دیکھ لیں، پوری دنیا میں یہ نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے۔ گھر کی چہار دیواری میں کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی چچا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی دادا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے۔ جب ایک گھر کی چہار دیواری میں باپ بیٹے کا حق ادا نہیں کرتا، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، بھائی بھائی کا حق ادا نہیں کرتا، تو ایک گھر کی چہار دیواری میں جب حق مارنے سے بے چینی لازمی طور پہ پیدا ہوتی ہے، تو معاشرے میں اگر حق مارا جائے تو بے چینی کیسے پیدا نہیں ہوگی اور امن و سکون کی فضا کیسے قائم ہو سکے؟ اور گھر سے بھی سمٹ کر کے میں آپ کو ایک دائرہ دکھا دوں، سر سے لے کر کے پاؤں تک یہ ہماری ایک دنیا ہے، ایک سنسار ہے، ایک زندگی ہے۔ سر سے لے کر کے پاؤں تک یہ ایک سنسار ہے، ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے۔ اس میں ہاتھ کی کچھ اور ذمہ داری ہے، پاؤں کی کچھ اور، کان کے ذمے کچھ اور کام ہے، آنکھ کے ذمے کچھ اور، ناک کے ذمے کچھ اور ذمہ داری ہے، اور زبان کے ذمے کچھ اور۔ جب ہم غذائیں دانتوں سے چبا کر کے اپنے حلق کے نیچے اتارتے ہیں، تو جس مقدار میں خون
ہاتھ کی رگوں میں دوڑنا چاہیے، خون وہاں جا کے دوڑ رہا ہے، اور جس مقدار میں خون پاؤں کی نسوں میں دوڑنا چاہیے وہاں جا کے دوڑ رہا ہے، اور جس مقدار میں خون کان کے پٹوں میں دوڑنا چاہیے خون وہاں جا کے دوڑ رہا ہے، اور جس مقدار میں خون آنکھ کی پتلیوں میں دوڑنا چاہیے وہاں جا کے دوڑ رہا ہے۔ اگر ہمارے شریر میں بدنظمی قائم ہو جائے، ہاتھ کا حق پاؤں چھین لے، کان کا حق آنکھ چھین لے، زبان کا حق ناک چھین لے، تو ہمارا عزم خراب ہو جائے گا، ہم چلنے کے لائق نہیں رہیں گے، ہمارے وجود میں امن و شانتی کا قیام نہیں ہو سکے گا۔ جب ہمارے شریر و آتما میں حق چھین لیا جائے تو امن و شانتی کی فضا قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اس دنیا میں کسی کا حق چھین کر کے امن و شانتی کی فضا کو کبھی بھی قائم نہیں کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ اگر امن و شانتی چاہیے تو صرف نام سے کام نہیں چلے گا، ہر ایک کو اس کا حق دینے کے بعد کام چلے گا۔ اگر سماج میں ہم امن و شانتی لانا چاہتے ہیں، اگر ہم سماج کو وکاست کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم معاشرے کو انسانیت کے اوصاف میں ڈھالنا چاہتے ہیں، بغیر سماج میں جس کا جو حق ہے وہ دیے بغیر امن و شانتی کی فضا کبھی بھی قائم نہیں ہے۔ آج دنیا کی ساری طاقتیں، مختلف کثیر القوت ممالک، کبھی شارک شکر سمیلن کے نام سے تو کبھی کسی نام سے کیا ہو رہے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ہو، آتنکواد کا خاتمہ کیسے ہو۔ دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ میں بھی اس دکھ میں دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ شریک ہوں کہ بلا شبہ انسانیت کو سب سے زیادہ جس چیز سے نقصان ہے وہ دہشت گردی ہے، اور سماج سے دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ابھی ہو جانا چاہیے۔ لیکن دہشت گردی کا خاتمہ ہو کیسے؟ دہشت گردی کا خاتمہ ہو کیسے؟ کرسی پہ بیٹھنے والا رات بھر جگ کر ڈیوٹی کرنے والے کا حق مارے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شارک شکر سمیلن کیا جائے۔ محلوں میں کسانوں کی کمائی سے اے سی چلا کر پسینے سکھانے والے کسان کے مرنے پہ تبصرہ کریں اور ان کے آنکھ سے آنسو نہ آئے اور دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ شیر و شکر کی طرح جہاں کی قوم آپس میں مل کر زندگی گزار رہی ہو، وہاں ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کی بیار چلائی جائے، ایک دوسرے کا حق چھیننے کا سبق سکھایا جائے، اور دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ میں اقوام عالم کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ دنیا کی ساری قومیں بحیثیت انسان ہمارے معاشرے کا فرد ہے، جس انسان کا جو حق بنتا ہے اسے وہ دے دیا جائے، دہشت گردی اپنے آپ مر جائے گی، ہمیں مرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کا جو حق ہے اسے وہ دے دیا جائے، دہشت گردی اپنی موت مر جائے گی۔ کس کی گردن پہ اس کا سر بوجھ بنا ہوا ہے جو دہشت گردی کے نام پر اپنی جان قربان کرنے جائے گا؟ کس کو اپنے سامنے اپنے بچوں کا ہنستا چہرہ اچھا نہیں لگتا جو موت کے حوالے اپنے آپ کو کرنے جائے گا؟ اپنی ماں بہنوں اور بھائی بہنوں کے بیچ کسی خوشگوار زندگی اچھی نہیں لگتی جو دشمنوں سے مقابلے میں جائے گا؟ معاشرے میں سماج میں جس کا جو حق ہے اسے وہ حق دے دیا جائے۔ عدل نام سے کام نہیں چلے گا، عدل کی فضا قائم کر دی جائے، امن و امان کا ماحول ہو جائے گا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس مجلس میں چونکہ پروفٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیونی سننے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہیں، آقا کریم کی زندگی، پروفٹ محمد رسول اللہ کی زندگی کی ایک جھلک آپ اپنی نظروں کے سامنے لائیے
کہ آپ کس طرح سے عدل قائم کرنے کی کوشش فرماتے ہیں، آپ کس طریقے سے حقداروں کو اس کا حق دینے کی تلقین ہی نہیں، صحابہ کو اس کے اوپر راغب کر کے اپنی زندگی میں اسے انجام دیتے ہیں۔ دنیا میں ایک سے ایک عدل پہ کام کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے، لمبی لسٹ ایسے لوگوں کی ہوگی، لیکن یہ بات ذہن نشی کریں کہ عدل کے رواج کو لوگوں میں قائم کرنے کی جن لوگوں نے بھی کوششیں کی ہیں، جب وہ ظلم سے پریشان ہو گیا ہے تو عدل کا سہارا لے کر کے لوگوں میں عدل کی بھیک مانگا ہے، پڑھنے لکھنے کے بعد باشعور ہوا ہے، زندگی کی کئی بہاریں دیکھ لی ہیں تو لوگوں کو عدل کی طرف بلانا شروع کیا ہے۔ اگر پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ مکے کی دستور کے مطابق جب آپ کی پیدائش ہوئی، چونکہ عرب اور مکہ کی جو تہذیب تھی زبان کے اعتبار سے اپنی نمایاں اور ایک الگ حیثیت رکھنے والی تھی، وہاں کے لوگوں کو اپنی زبان، اپنی ادب، اپنی فصاحت پہ ناز تھا۔ گاؤں دیہات سے عورتیں آتی، مکہ کے لوگ عورتوں کو، دائیوں کو اپنا بچہ دے دیتے، دائیاں اپنے گاؤں اور دیہات میں لے جاتی جہاں مختلف شہر کے لوگ نہیں آتے ہیں۔ ایک محفوظ تہذیب اور سیف کلچر جہاں ہوتا ہے وہاں پہ بچے کی زندگی اگر بچپنے میں گزرے گی تو بچہ اپنی تہذیب پہ قائم رہے گا مکمل طور پہ صحیح انداز میں۔ جب محمد رسول اللہ کو اس تہذیب کے مطابق حضرت دائی حلیمہ لے کر کے اپنے گھر چلتی ہیں اور پیارے آقا کو حضرت حلیمہ دودھ پلانے لگتی ہیں، تو ایک پستان سے جب حضرت حلیمہ پیارے آقا کو دودھ پلاتی ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ دودھ پی لیتے ہیں، اور دوسرے پستان سے جب دودھ پلانے لگتی ہے آقا کریم اپنا منہ پھیر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں زبان حال سے کہ میں تو اس زمین سے، اس دھرتی سے ظلم کا خاتمہ کرنے آیا ہوں، ہر حقدار کو اس کا حق دلانے آیا ہوں۔ اے حلیمہ، جس طرح تیرے پستان سے میرا حق بنتا ہے، میرے رضائی بھائی کا حق بنتا ہے، میں حق مارنے والا نہیں آیا، لوگوں کو حق دلانے والا بن کر گیا۔ کوئی بڑا ہونے کے بعد مفکر اور دور اندیش ہوتا ہے تو عدل اور انصاف کی راگ گاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ دودھ پینے کے زمانے سے حقدار کو حق دے کر کے عدل و انصاف کی فضا سماج میں قائم کرنے کا سبب، اور یہی تک بس نہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اگر دیکھیں، محمد رسول اللہ کی تعلیمات، ان کے آدیش کو پڑھیں، تو میں بڑی تیزی کے ساتھ ایک مثال محمد رسول اللہ کی تعلیم آپ کے سامنے مثالی طور پر رکھتا ہوں کہ جب آپ مکہ میں تشریف لائے، آپ 40 سال کے ہوئے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت ایک رواج چل پڑا تھا غلام اور باندی بنانے کا۔ کوئی قوم کسی قوم سے لڑی، جو شکست کھا گئے، قیدی بنا کے لائے گئے، انہیں بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، جو خرید کر کے لے جاتا اس کا آقا ہو جاتا تھا، یہ بکنے والا غلام بن جایا کرتا تھا۔ غلام اس تہذیب کے حساب سے کس حیثیت کا حامل تھا اور غلام کی پوزیشن کیا تھی؟ ارسطو جو بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ غلام انسان ہوتے ہوئے انسانی خصلتوں سے، انسانی حقوق سے محروم ہو چکا تھا اور فقط جاندار مشین کی حیثیت کا رہ چکا تھا۔ ارسطو کے کہنے کے مطابق غلام انسان ہے، مگر جب غلام بنا لیا گیا تو اب وہ ایک جاندار مشین کی طرح ہو گیا، وہ عام انسانی حقوق سے محروم ہو چکا تھا۔
سماج میں آزاد اور غلام کے اعتبار سے بڑی نشیب اور فراز، اونچ اور نیچ کی کیفیت بن گئی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی تعلیم کی بنیاد اور اپنی تعلیم میں جس کی طرف خاص توجہ دلائی وہ یہ کہ یہ غلام بھی اگرچہ حالات کے تقاضے کے مطابق مغلوب ہو گئے مگر ہے انسان۔ آپ کہتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی غلام بن کر کے تمہارے پاس آئے تو جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا پہناؤ، ایسے کام کی اسے مکلف نہ بناؤ، ایسے کام کا مکلف نہ بناؤ جس کام کو وہ کر نہ سکے، اور اگر ایسے کام کا حکم اپنے غلام کو دے دو جو نہیں کر سکتا تو خود اس کی مدد کرو اس کام میں تاکہ وہ تمہارے ساتھ مل کے اس کام کو انجام دے لے جائے۔ غلام جو ایک جاندار مشین بن چکا تھا، آقا کریم انسانیت کے اونچ نیچ کو بانٹ کر کے ایک منچ پہ لانے کے لیے اپنی تعلیم کے بنیادی حصوں میں غلام کے ایسے حقوق رکھتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد، چند صدیوں کے بعد آج غلام ڈھونڈا جائے تو سورج لے کر کے، چراغ لے کر کے نہیں، سورج لے کر ڈھونڈنے سے بھی غلام نہیں ملے گا۔ اور دو کھائیوں میں جو انسانیت بٹی تھی، محمد رسول اللہ نے آزادی اور غلامی دو حصوں کو ہٹا کر پوری انسانیت کو ایک منچ پہ ٹچ کر دیا۔ محمد رسول اللہ غلام کو آزاد کرنے کے لیے بہت سارے مواقع اپنی امت کو دیتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی بیوی سے زہار کر لے تو غلام آزاد کرے، اگر کوئی قسم کھا کے توڑ دے تو غلام آزاد کرے۔ بہت سارے مواقع پہ آقا کریم نے غلام کو وہ خصوصیت دی ہے جس کی بنیاد پر آزاد رشک کرے اور اس کی غلامی اس کے لیے توہین کا سبب نہ بن سکے۔ ابھی فتح مکہ کی بات ہوئی، مکہ فتح کیا گیا جس میں اللہ رب العزت کے علاوہ بے شمار ہاتھ سے بنے بنائے معبود رکھے تھے۔ اس میں مکہ کے فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے جنہوں نے بڑی قربانیاں آپ کے ساتھ کی تھی، عمر فاروق بھی تھے، بہت سارے جلیل القدر صحابہ تھے، ترشیع النسل انصار و مہاجرین کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ مگر کعبہ کے فتح ہونے کے بعد کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانے اور اس کی الوہیت کے اقرار کی بات آئی تو ہمارے اور آپ کے نبی نے ایک غلام حضرت بلال کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا کر کے آذان دلوائی۔ جس غلام کو لوگ اپنے ساتھ بیٹھا کر کے کھلانا پسند نہیں کرتے تھے، آقا کریم اس غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کر غلام نہیں اپنے ماننے والوں کی نظروں کا ہلال بنا دیتے ہیں۔ آج قانون جب قائم ہو جاتا ہے، حکومتیں جب قائم ہو جاتی ہیں تو ایک سب سے بڑا جو عیب ہوتا ہے وہ یہ کہ جس پارٹی کی حکومت قائم ہوئی سب لوگ اسی پارٹی کا جھنڈا اپنی اپنی گاڑیوں میں لگا کے دوڑنے لگے اور جو جیسا چاہا اپنی منمانی انتظامیہ کے سامنے کرنا شروع کر دیا۔ حضرت بلال جو حبش سے تعلق رکھنے والے تھے، غلام تھے، ایک جلیل القدر صحابی نے ایک راستے سے گزرتے ہوئے بلال سے کہہ دیا تھا کالی ماں کا بیٹا۔ بلال کو یہ جملہ برا لگا، سرکار کی خدمت میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ فلاں نے مجھ کو کالی ماں کا بیٹا کہا ہے، میری ماں کالی تھی میں کالا ہوں۔ ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے مجھے اس طرح کی بات کہی ہے، مجھے تکلیف ہوئی۔ آقا کریم انہیں اپنی بارگاہ میں بلا کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے بلال کو ایسا کہا ہے، غلام کو ایسا کہا ہے کالی ماں کا بیٹا؟ کہتے کہ ہاں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد سرکار ان سے کہتے ہیں کہ انکا امرؤن فیکا جاہلیت، کہ تم اسلام لے آئے، میری صحبتوں میں زندگی گزارنے والے ہوئے، اسلام تو اونچ نیچ کو مٹا کر ہر انسان کو بحیثیت انسان ایک نظر سے دیکھنے کا سبق دیا کرتا ہے، ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت کی بات ہے۔ تم یہ کیوں بھول گئے کہ انسان انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہے، کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اس کے بعد وہ صحابی اتنے ہی پہ بس نہیں کرتے، حضرت بلال کے قدموں پہ اپنی پاؤں رکھ دیتے، اپنے سر رکھ دیتے اور کہتے ہیں کہ بلال آپ نے معاف تو کر دیا، میں نے معافی مانگ لی، لیکن جب تک آپ اپنے رخسار کو میرے سر پہ رکھ کر کے ملیں گے نہیں، پاؤں کو رکھ کر کے، میں نہیں سمجھوں گا کہ آپ نے صحیح معنوں میں معاف کیا ہے۔
ایسے ہی جس زمانے میں آقائے کریم پروفٹ محمد رسول اللہ مکہ میں تشریف لائے پیدا ہوئے، ایک عام کلچر کا حصہ تھا، تہذیب کا حصہ تھا، لوگ بیٹی والا بننا اپنے لیے شرم کی بات سمجھتے ہیں۔ حالت مکے کی بالخصوص یہ ہو چکی تھی کہ اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تو باپ ظلم و تشدد کا سرچشمہ بن کر کے اپنے اس بیٹی کو گڈھا کھودتا اور زندہ درگور کر دیا کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ انسانی سماج میں بیٹیوں کا حق مارا جا رہا ہے، اس کی زندگی خطرے میں ڈالی جا رہی ہے۔ آپ تعلیم دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں کہ جو اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کرے گا، اپنی بچیوں کو بوجھ سمجھ کر زندہ درگور کرنے کے بجائے اپنے ساتھ کھلا پلا کر اچھی تعلیم و تربیت کرے گا، وہ اس تربیت کی بنیاد پر جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہو جائے گا۔ اس بھارت میں اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے چیتے کے ساتھ عورت کو جلنے پہ مجبور کیا جاتا تھا۔ آقائے کریم نے دیکھا کہ سماج میں بیوہ عورتیں وہ ہیں جن کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، تو 25 سال کی عمر میں جب آپ کا کسی سے نکاح نہیں ہوا تھا، آپ کنوارے تھے، 25 سال کی عمر میں شباب کے عالم میں کنوارے ہونے کی حالت میں پروفٹ محمد رسول اللہ 40 سالہ خاتون حضرت خدیجہ سے جو بیوہ بھی تھی، متعلقہ بھی تھی، ان سے نکاح کر کے سماج میں بیوہ کا جو حق مارا جا رہا تھا، بیوہ کو حق دے کر کے انسانیت کو ایک نئی راہ دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی اگر آپ تفصیل دیکھیں، جائزہ لیں، تو اس زمانے میں خصوصیت کے ساتھ سماج کے جس طبقے کو دبایا جا رہا تھا، جس کا حق مارا جا رہا تھا، جس کو انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا تھا، پروفٹ محمد رسول اللہ نے ہر ایک کو اس کا حق دلایا ہے۔ اور جب سماج کے ہر طبقے کا حق ملے گا، ہر طبقے کو اس کا حق ملے گا، تو امن و شانتی کی فضا قائم ہوگی، دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین تو رحمت للعالمین کو دنیا میں رحمت بنا کر امن و سکون کی فضا قائم کرنے والا بنا کر کے بھیجا تھا، ان کی میلاد کے صدقے میں ہم تمام مختلف اقوام کو انسانیت کے نام پر ایک ساتھ مل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین آمین رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔